وش شعورك؟ دوستوں بھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو سعودی عرب کے شہر نجران کا ہے، جہاں ایک ماں اپنے بیٹے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے۔ دراصل اس لڑکے کو اس کی ماں سے ملانے کے بعد قتل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ جب جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، اس کی سانسیں بند ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور زبان سے کچھ بھی بول نہیں پائی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماں کی کیا حالت ہوگی، اس کے بچے کی اور اس کے گھر والوں کی، جو کہ کچھ ہی دیر بعد اب قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے اور اس وقت بہت ٹرینڈ کر رہا ہے۔ آپ نے بھی شاید اس سے پہلے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک لڑکے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن مرسل ہے، اس کی اپنے کزن کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی اتنی بڑھی کہ اس کے ہاتھوں سے اس کا قتل ہو گیا۔ سعودی پولیس نے مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا۔ کئی مہینوں تک یہ قید میں رہا اور پھر عدالت نے یہ سزا سنائی کہ قتل کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ دوستوں، سعودی عرب کے اندر اسلامی قانون ہے، تو مذہب اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو اب اس کے ورثاء کو اختیار ہوگا، یا تو وہ اس قتل کے بدلے قتل کی مانگ کریں گے، جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یا پھر وہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے، درہم دنانیر، کچھ مال وغیرہ یا کوئی چیز لے کر کے کمپرومائز کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بنا کچھ لیے ہی اس کو معاف کر دیں۔ مذہب اسلام میں معافی کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ شاید اسی امید پر محمد بن مرسل کے خاندان والوں میں سے جوان، بچے، بوڑھے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر کے مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگیں گے اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہم سے کوئی چیز لے کر کے انہیں معاف کر دے، یا پھر اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو جو بھی ڈیمانڈ ہوگی ہم اس کو پوری کریں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ محمد بن مرسل کو چھوڑ دیا جائے۔ اب دوستو آپ یقین کریں، سعودی عرب کی تاریخ میں شاید ایسی معافی کہیں نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر کے انہوں نے اپنی دستاریں اتار دی اور اپنے دستار اتار کر کے اس مقتول کے قبیلے والوں کے قدموں میں ڈال دیا کہ تم لوگ اس کو معاف کر دو۔ جب اس سے بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو جانور ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھوٹے سے باندھ دیا اور کہا کہ ہم تمہارے سامنے جانور بن کر کے تم سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ جب اس سے بھی نہیں ہوا تو ان لوگوں نے اپنے گھٹنے باندھ دیے، زمین پر وہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل پر بیٹھ گئے اور اس سے ترلے کی، منتیں کی، سماجتیں کی، لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں نکلا۔ حد تو تب ہو گئی جب اس مجرم محمد بن مرسل کے ایک چھوٹے سے لڑکے جس کی عمر شاید 3 یا 4 سال ہوگی، اس نے بھی معافی مانگی۔ بچے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ ان معافی کی ویڈیوز دیکھ کر کے عرب کا ہر شخص کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو ضرور معاف کر دینا چاہیے۔ محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے اس طرح سے معافی مانگی کہ واقعہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے عرب کے اندر کافی زیادہ وائرل ہوا۔ وہاں کا ہر شخص محمد بن مرسل کی معافی کی درخواست کرنے لگا، لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف انہی کے پاس تھا جس کے گھر والے کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ اگر چاہتے تو قتل کا بدلہ قتل سے لیتے، یا پھر دیت لے کر کے چھوڑ دیتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتے۔ اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ جس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو مجرم ہے اسے بہرحال سزا ملے گی، چاہے اس کے سپورٹ میں پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو اسے بچا نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں ریال کو ٹھکرا دیا۔ 1000 معافی، 1000 ترلے اور 1000 منتیں سماجت کرنے کے بعد بھی محمد بن مرسل کو معافی نہیں ملی۔ عدالت کے حکم پہ 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی، اور شاید یہ سعودی عرب کا پہلا ایسا واقعہ تھا جس کے اندر لوگ قاتل پر بھی روئے تھے اور جس کا قتل ہوا تھا اس پر بھی روئے اور دونوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ شاید یہ تاریخ کا ایسا واحد قاتل تھا جس کے لیے اس کی ماں، باپ، بھائی، بہن سمیت عرب کا ہر شخص دعا کر رہا تھا۔ اس کی ماں، بیوی اور بچوں سمیت پورا عرب رو پڑا، اور آج جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ماں بیٹے کا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔
تو مذہب اسلام اپنی جگہ پر ہمیشہ سے اٹل ہے اور ہمیشہ اٹل رہے گا۔ اس کے قانون کے اندر نہ کبھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام کے شروعات کے دور کو دیکھیں، جبکہ اسلام صرف مکہ اور مدینہ تک ہی محدود تھا، اس وقت ایک عورت نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چوری کی یہ سزا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس وقت یہ حکم دے دیا گیا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، اس عورت کا قبیلہ بڑا ہی مضبوط ہے اور وہ رئیس لوگ ہیں، شاید ایسا اگر کیا جائے تو ہمیں ان کی طرف سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ کافی ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ یہ چوری میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں محمد خود اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوستوں، یہ مذہب اسلام کا قانون ہے جس کے اندر چھوٹے بڑے گورے کالے کی یا امیری اور غریبی کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے بڑے بڑے رئیس لوگ بھی ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی محمد بن مرسل کو نہیں بچا سکے، اور آج ہمارے یہاں سارے ثبوت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کاش یہ قانون پوری دنیا کے اوپر نافذ ہو جاتا، انصاف ہر جگہ ہوتا، تاکہ خون خرابہ، چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم کو آسانی کے ساتھ روکا جا سکے۔